بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر ہم نے غزنی فتح کر لیا تو ہم یہ طریقے استعمال کریں گے، راجہ جے پال نے کہا۔ وہ 1.5 میل کے علاقے میں پھیلے ہوئے شعلوں سے دور کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ راجہ جے پال پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ غزنی پر اس کا حملہ کچھ عرصے کے لیے ملتوی ہو گیا تھا اور غزنی والے فوج کے بغیر حملہ کر گئے تھے۔ اس آگ کا دوسرا اثر یہ ہوا کہ غزنی کے 2 مفرور قیدی نظام اوریزی اور قاسم بلخی راجہ کے ذہن سے اتر گئے۔ ہندو لڑکی رشی کو پنڈت ٹیلوں والے مندر میں لے گئے تھے۔ ٹیلوں والا مندر کوئی عمارت نہیں تھی۔ اس دور میں دریائے راوی کی گزرگاہ کوئی اور تھی۔ آج اسے بڈھا دریا کہتے ہیں۔ شہر سے تھوڑی دور دریا سے ذرا سا ہٹ کر 1.5 میل لمبا چوڑا علاقہ ٹیلوں اور گھاٹیوں کا تھا۔ ان کی مٹی کالی اور چکنی تھی۔ وہاں سیلوں کی چٹانیں بھی تھیں۔ بعض ٹیلے سیلوں اور کالی مٹی کی آمیزش کے تھے، لمبے بھی، گول اور مخروطی بھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے یہ قدرتی نہیں بلکہ انہیں تراش کر ان شکلوں کا بنایا گیا ہے۔ ان کے ارد گرد درختوں کی بہتات تھی، لیکن ان کے اندر کوئی درخت نہیں تھا، نہ کوئی سبزہ تھا۔ راجہ جے پال سے پہلے کسی دور میں ہندو کاریگروں نے پختہ مخروطی ٹیلوں کو تراش کر مندر کے مخروطی اور لمبوترے گنبدوں کی شکل دے دی اور ان کے اندر تراش کر وسیع غاریں بنا دی تھی جو بلند اور کشادہ کمروں جیسی تھیں۔ ان کی دیواروں میں دیویوں اور دیوتاؤں کے بت تراشے ہوئے تھے۔ ان کمروں کے اندر بھی کمرے تھے، تہ خانے اور بالا خانے بھی تھے۔ اس دور کے وقائع نگار لکھتے ہیں کہ اندر جا کر انسان بھول جاتا تھا کہ وہ کھودی ہوئی زمین اور ٹینوں کے اندر ہے۔ اندر سے یہ خوشنما اور پختہ عمارتیں لگتی تھیں۔ اس جگہ کو ٹینوں والا مندر کہتے تھے، لیکن وہاں پنڈتوں اور سادھوؤں کے سوا کوئی اور پوجا پاٹ کے لیے نہیں جا سکتا تھا۔ ایک تو اس لیے کہ رہنما کے بغیر مندر تک کوئی پہنچ نہیں سکتا تھا، کیونکہ ٹیلوں کے درمیان راستے بھول بھلائیوں جیسے تھے۔ چند قدم پر مڑتے اور پیشتر راستے کہیں نہ کہیں بند ہو جاتے تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اس جگہ کے متعلق مشہور تھا کہ یہ روحوں، دیوتاؤں اور دیویوں کا مسکن ہے۔ انسانی قربانی اسی مندر میں دی جاتی تھی۔ دور سے دیکھنے سے یہ علاقہ پر اسرار اور ڈراؤنا لگتا تھا۔ کوئی اس کے قریب سے گزرنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ راجہ جے پال کے دور حکومت کے کچھ عرصہ بعد جب سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملوں اور بت شکنی کا سلسلہ شروع کیا تو ٹیلوں کا مندر، جس کی فضا انسانی خون اور ہندوؤں کی غیر معمولی طور پر حسین عورتوں کی عصمت کے خون سے متعفن رہتی تھی، اس کی نظروں سے بچا رہا۔ خدائے ذوالجلال نے محمود غزنوی کے مشن کو یوں مکمل کیا کہ راوی کا رخ بدل ڈالا اور سیلاب جو ہر سال آتا تھا ٹیلوں کے علاقے کو بہانے لگا۔ دیوی دیوتاؤں کے بتوں کو راوی کے کیچڑ میں تبدیل کر کے غائب کر دیا، پھر اسی کو راوی نے اپنی گزرگاہ بنا لیا۔ ٹیلوں والا مندر ہندوؤں کے کاغذوں میں رہ گیا۔ پہلے تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے کہ جس رات راجہ جے پال کی رسد وغیرہ کے ذخیرے کو جہاں بازوں نے نظر آتش کیا، اس شام ان میں سے 2 آدمی عمران بلادری کے گھر گئے تھے۔ وہ عمران کو اپنے پروگرام سے آگاہ کر کے چلے گئے تو دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ عمران نے دروازہ کھولا تو فاطمہ تیزی سے اندر آئی۔ عمران نے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے تمہیں یہاں آنے سے منع کیا تھا، عمران بلادری نے فاطمہ کو غصے سے کہا۔ پھر کیوں آ گئی ہو؟ فاطمہ جواب دینے کی بجائے اس کے پاؤں میں بیٹھ گئی اور اس کی ٹانگوں سے لپٹ کر سسکیاں لینے لگی۔ وہ کانپ رہی تھی۔ مجھے بچاؤ، فاطمہ نے سسکتی اور لرزتی آواز میں کہا۔ عمران، مجھے اپنی چڑیل سے بچاؤ، وہ مجھے سونے نہیں دیتی۔ ڈیوڑی تاریخ تھی۔ عمران فاطمہ کو اندر نہیں لے جانا چاہتا تھا کیونکہ وہاں نظام اوریزی اور قاسم بلخی موجود تھے۔ انہیں وہ یہ تاثر دینے سے ڈرتا تھا کہ وہ یہاں جاسوسی کے بہانے لڑکیوں کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ فاطمہ سے وہ منہ لگانے کو تیار نہیں تھا، مگر اس لڑکی کی حالت ایسی ہوتی جا رہی تھی کہ عمران نے اسے دھتکارنا مناسب نہ سمجھا۔ کسے چڑیل کہہ رہی ہو؟ عمران نے کہا۔ یہ تمہارا گناہ ہے، یہ چڑیل بن کر تمہیں ڈرا رہا ہے۔ میں رشی کو دیکھتی ہوں، فاطمہ نے روتے ہوئے التجا کی۔ اتنے ظالم نہ بنو عمران، میں خوف سے مر جاؤں گی، مجھے پناہ میں لے لو۔ عمران بلادری اس کے پاس فرش پر بیٹھ گیا۔ فاطمہ اس کے ساتھ لگ گئی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ میری آنکھ لگ جاتی ہے تو رشی مجھے جھنجھوڑ کر جگا دیتی ہے، میں گھبرا کر اٹھتی ہوں، فاطمہ نے کہا۔ وہ مجھے اندھیرے میں بھی نظر آ جاتی ہے، مگر وہ خوبصورت رشی نہیں ہوتی۔ اس کے دانت درندوں کی طرح اور ناخن خنجروں کی نوکوں کی طرح آگے سے مڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ بولتی نہیں، چیختی یا پھنکارتی ہے۔
مجھے چیرنے پھاڑنے کو آتی ہے لیکن قریب آ کر غائب ہو جاتی ہے۔ میں نے کل رات اپنے کمرے میں اس سے بچنے کے لیے بھاگتے دوڑتے گزاری ہے۔ آج دن بھر مجھ پر خوف طاری رہا۔ وہ دن کو مجھے نظر نہیں آئی لیکن 3-4 بار مجھے اس کی سسکیاں سنائی دیں۔ میں نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا، کوئی بھی نظر نہ آیا، لیکن مجھے ایسے محسوس ہوتا رہا جیسے رشی کمرے میں موجود ہے۔ عمران، مجھے اس سے بچاؤ۔ فاطمہ مظلوم لڑکی تھی۔ اسے نوجوانی کی عمر میں باپ نے پیسے لے کر ایسے آدمی کے ساتھ بیاہ دیا تھا جس کی عمر اس سے دگنی سے بھی زیادہ، اور اس کی 2 بیویاں تھیں۔ فاطمہ صرف جوان ہی نہیں، خوبصورت بھی تھی۔ وہ انتقام کی آگ میں جل رہی تھی۔ اسے عمران اچھا لگا تو اس کے راستے میں رشی نام کی ہندو لڑکی حائل ہو گئی۔ فاطمہ نے اسے راستے سے یوں ہٹایا کہ پنڈت کو معاوضہ دے کر اس لڑکی کو انسانی قربانی کے لیے منتخب کرا دیا۔ فاطمہ فطرتاً گناہگار نہیں تھی، انتقام اور رقابت نے اس سے بڑا ہی بھیانک گناہ کرایا۔ اس کا ضمیر اس گناہ کو برداشت نہیں کر رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو رشی کی قاتل سمجھنے لگی۔ یہ ضمیر کا انتقام تھا۔ بے بس اور مجبور لڑکی اب اس قدر خوفزدہ تھی کہ وہ عمران کے قدموں میں آ گری۔ میں نے کل رات تمہیں کہا تھا کہ گناہ کا کفارہ ادا کرو ورنہ جلتی اور کڑتی رہو گی، عمران نے اسے کہا۔ رشی ابھی زندہ ہے۔ جس روز پنڈت اسے ذبح کر دیں گے اس روز اس کی بدرو چڑیل بن کر تمہارے پاس آ جائے گی۔ تم جب تک زندہ رہو گی وہ تم پر غالب رہے گی۔ تم راتوں کو سو نہیں سکو گی۔ تم خودکشی کر لو گی یا پاگل ہو کر گلیوں اور بازاروں میں چڑیلوں کی طرح چیختی چلاتی پھرو گی اور لوگ تم سے دور بھاگیں گے۔ فاطمہ اور زیادہ خوفزدہ ہو کر عمران بلادری کے ساتھ لپٹ گئی۔ مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ اگر ایک رات اور میری یہی حالت رہی تو میں پاگل ہو جاؤں گی۔ رشی کو پنڈتوں سے آزاد کراؤ، عمران نے کہا۔ اس نے فاطمہ کو اس لیے اور خوفزدہ کیا تھا کہ وہ رشی کو آزاد کرانے میں مدد دے۔ اس نے بہت کچھ سوچ لیا تھا۔ میں اسے کیسے آزاد کرا سکتی ہوں؟ یہ کام میں کروں گا، عمران نے کہا۔ تم میری مدد کرو، تمہاری نجات اسی میں ہے۔ رشی ذبح ہو گئی تو دنیا کے قید خانے سے آزاد ہو جائے گی، مگر تمہارا جو حال ہوگا وہ میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ مجھے جو کہو گے کروں گی۔ اٹھو، عمران نے اسے اٹھاتے ہوئے کہا، اندر چلو۔ عمران اسے ایک اور کمرے میں لے گیا۔ وہ اسے اس کمرے میں نہیں لے جانا چاہتا تھا جس میں نظام اوریزی اور قاسم بلخی بیٹھے ہوئے تھے۔ فاطمہ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ عمران نے فاطمہ کو دوسرے کمرے میں بٹھایا اور دیا جلا کر رکھ دیا۔ اب بے خوف ہو کر اکیلی بیٹھی رہو، عمران نے کہا، یہاں تمہیں رشی نظر نہیں آئے گی۔ عمران اوریزی اور بلخی کے ساتھ جا بیٹھا۔ اس نے انہیں فاطمہ اور رشی کے متعلق سب کچھ بتا دیا اور کہا کہ وہ فاطمہ کو رشی کے فرار کے لیے استعمال کرے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے ہمیں فرار کرایا ہے لیکن ہمیں یہیں کسی اور مصیبت میں ڈال دو گے، نظام اوریزی نے کہا۔ تم یہاں عشق و محبت اور عیاشی میں پڑے رہو، ہم خود ہی نکل جائیں گے۔ میں عشق و محبت اور عیاشی میں نہیں پڑوں گا، عمران نے کہا۔ میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں ان پنڈتوں پر ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے بت محض پتھر ہیں اور یہ کسی مسلمان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں ان سے یہ لڑکی چھین کر ثابت کروں گا کہ کس کا مذہب سچا ہے۔ میں گھوڑوں کا انتظام کر دوں گا۔ اگر میں نے آج ہی رات اس ہندو لڑکی کو آزاد کرا لیا تو یہاں واپس نہیں آؤں گا۔ تم دونوں میرے ساتھ چلو گے، ہم ادھر سے ہی نکل جائیں گے۔ تم نے سوچا کیا ہے؟ قاسم بلخی نے پوچھا۔ تم وثوق سے کس طرح کہہ رہے ہو کہ تم لڑکی کو آزاد کرا لو گے؟ عمران بلادری نے جو کچھ سوچا تھا وہ اس نے تفصیل سے بتا دیا۔ وہ دونوں رضامند ہو گئے اور تینوں نے بحث مباحثے کے بعد ایک سکیم تیار کر لی اور عمران فاطمہ کے کمرے میں چلا گیا۔ یہاں تو رشی کی بدرو نظر نہیں آئی، عمران نے فاطمہ سے پوچھا۔ نہیں، فاطمہ نے جواب دیا، مگر ڈر آتا ہے۔ تم نے اسے پنڈتوں سے بچانے کا ارادہ کر لیا ہے، اس لیے اب رشی کی بدرو تمہیں پریشان نہیں کرے گی۔ جب وہ آزاد ہو گئی تو تمہیں روحانی سکون حاصل ہوگا۔ مجھے تو یہ بتاؤ کہ مجھے کرنا کیا ہے؟ فاطمہ نے پوچھا۔ میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ تم کامیاب ہو گئی تو تم اپنے گھر واپس نہیں آؤ گی، عمران نے کہا۔ تم میرے ساتھ غزنی چلو گی۔ سچ عمران؟ میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا، عمران نے کہا۔ تم پنڈت کے گھر جاؤ، ڈرنا نہیں۔ اگر وہ تمہیں مل جائے تو اسے کہو کہ تم ٹیلوں والا مندر دیکھنا چاہتی ہو۔ میں تمہیں سونے کے سکے دے رہا ہوں، یہ پنڈت کو دے دینا، وہ مان جائے گا۔ میں تمہارے پیچھے آؤں گا۔ تمہارا کام صرف اتنا ہوگا کہ پنڈت کو
ٹیلوں والے مندر تک لے جاؤ، وہ تمہیں جو شرط بتائے مان لینا۔ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ یہ مندر ٹیلوں کے اندر ہے، وہاں تک ان پنڈتوں کے سوا اور کوئی نہیں پہنچ سکتا، کسی عام آدمی کو راستہ معلوم نہیں۔ اگر وہ نہ مانا تو ہم کیا کریں گے؟ فاطمہ نے پوچھا۔ تم اسے کسی طرح کمرے سے باہر لے آنا، عمران نے کہا۔ میں اسے مندر تک لے جاؤں گا، اگر نہیں جائے گا تو یہ اس کی زندگی کی آخری رات ہوگی۔ پھر میرا کیا بنے گا؟ فاطمہ نے پوچھا۔ میں کہہ چکا ہوں کہ تم اب اپنے خاوند کے گھر نہیں جاؤ گی، عمران نے جواب دیا۔ تم اب میری ذمہ داری میں ہو، دل سے تمام خوف اور وہم نکال دو، ابھی پنڈت کے ہاں چلی جاؤ۔ میں اس کے کمرے کے دروازے کے قریب چھپا ہوا ہوں گا، میں جھینگر کی آواز نکالوں گا، تم اسے باہر لے آنا۔ محترم ناظرین، سلطان محمود غزنوی کی زندگی کے واقعات پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کمنٹ باکس میں اسلام زندہ باد ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔